السلام علیکم ناظرین، آج کل عدالت میں عمران خان کی پیشیوں پر پیشیاں ہو رہی ہیں۔ خان صاحب کی حفاظت کے لیے جو حفاظتی تدابیر استعمال کی جا رہی ہیں وہ سوشل میڈیا اور حکومتی اراکین میں بہت ڈسکس ہو رہی ہیں۔ ایک کالا ڈبہ جو سر کی حفاظت کے لیے خان صاحب کے سر پر چڑھا دیا جاتا ہے وہ بہت زیر بحث ہے، جس کے متعلق حکومتی کیمپوں کے صحافی اور سیاستدان دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پر اسرار خصوصیات کا حامل ہے اور بشرا بی بی کے خاص وظائف سے منور و معمور ہے۔ جی سر۔ اچھا بھائی، تو آپ نے ایک زیادتی کی ہے ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ کہ انہیں آپ نے ایک عید کی مبارکباد نہیں دی ہے۔ ایک تو آپ کو عید مبارک، ہمارے دیکھنے والوں کو عید مبارک، خیر مبارک۔ اب اس مبارک ساعتوں میں ہم جو ہے وہ اس مبارک ڈبے کی بات کر رہے ہیں، جس کے بارے میں عمران خان صاحب کے مخالفین یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ڈبہ جو ہے یہ بلٹ پروف نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کے سر پر چڑھایا جاتا ہے اس لیے، یا عمران خان کے سر پہ یہ سوار ہے اس لیے کہ اس میں بشرا بی بی کے جو ہیں وہ کچھ کمالات ہیں، ان کے کچھ پڑھے ہوئے منتر، وظائف، جنتر منتر، کچھ ٹونے وہ اس میں ہیں، اور ان کی وجہ سے وہ عمران خان جو ہے وہ آگے نکل جائیں گے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا۔ اس نے صرف سر کو حصار میں نہیں لیا ہوا، ہمارے کچھ صحافیوں کا یہ دعویٰ ہے، خاص طور پہ صحافیوں کا، کہ اس نے عمران خان کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے۔ واو۔ اچھا، یہ اب ان لوگوں کا جو دعویٰ ہے، اب اس دعوے پہ مجھے کہنا یہ ہے کہ دیکھیے، یہ صرف پھر بشرا بی بی کے پاس تو علم نہیں ہے، یہ علم تو پھر ہمارے ان صحافیوں کے پاس بھی ہے کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اس میں کیا ہے، انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ اس میں کیا ہے، اور یہ بھول چکے کہ جس شخص کے سر پر ہیڈ شاٹ سب سے خطرناک ہوتا ہے، باڈی پہ آپ بلٹ پروف جیکٹ پہن لیتے، ہیڈ شاٹ سب سے خطرناک ہوتا ہے، سڈن ڈیتھ کبھی، ورنہ باڈی پہ جہاں پہ بھی لگے وہاں پہ تو آپ کو ریلیف مل جاتا ہے تھوڑا سا، ہاں بچت ہو سکتی ہے۔ ہیڈ شاٹ بہت خطرناک ہوتا ہے، تو عمران خان صاحب کا جو ہیڈ شاٹ اگر کوئی سنائپر لے تو اس سے بچاؤ کے لیے ہے۔ اب ہماری ایک صحافی ہیں گل بخاری صاحبہ، انہوں نے کہا کہ یہ بشرا بی بی کے کمالات سے معمور ہے، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ایسی تھا کہ عمران خان بشرا بی بی کے کہنے پر ہی اپنے جسم پر کالی دال مل لیا کرتے تھے۔ تو خیر پتہ نہیں ان لوگوں نے کیا دیکھا ہے، کب دیکھا ہے، کیسے دیکھا ہے، کہ ان کو یہ ساری چیزیں بھی پتہ ہیں ہمارے صحافیوں کو، اور کیوں دیکھا ہے۔ اچھا خیر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، غیر مناسب ہو جائے گا، معیوب ہو جائے گا، لیکن بہرحال جو یہ باتیں کر رہے ہیں یہ بھی معیوب ہیں۔ میں جس شخص کے بارے میں ابھی باتیں کر رہی، کیا اس پہ قاتلانہ حملہ نہیں ہوا؟ ہو چکا ہے، اور خطرناک قاتلانہ حملہ تھا، اس کو گولیاں وولیاں لگی ہیں، لیکن اب یہ باتیں یہ لوگ کر رہے ہیں، بہت ہی نامناسب حرکت ہے۔ اچھا مجھے ایک چیز بتائیں، اگر بشرا بی بی جادو ٹونے سے، جنتر منتر سے عمران خان کی یہ حفاظت کر رہی ہیں، تو جب حملہ ہوا تھا تب کہاں تھی؟ جب ابھی زمان پارک پہ مسلسل پولیس رینجرز آ کے اپنی کارروائی کر رہے تھے، اور پھر آگے انہوں نے دروازہ توڑ دیا، اندر آ گئے تھے، اور وہ خود اکیلی تھی، انہیں تو دروازے کو توڑوانا بھی نہیں چاہیے تھا، ان کے موکل اور جنات کو تو وہ ایسی حفاظت کرنی چاہیے تھی کہ وہ ان سب کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے۔ میں تو کہہ رہا ہوں گلی میں آنے والی رینجرز پہ بجلیاں گرتی، بجلیاں گرتی، ان کے سامنے کوئی ایک دیوار آ جاتی، وہ انہیں نظر بھی نہ آ رہی ہوتی اور وہ اس سے آگے بڑھ ہی نہ پاتے، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو ہی مار دیتے۔ تو مطلب بشرا بی بی کے پاس جو ہیں وہ کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں۔ اچھا ایسی صلاحیتیں ہوتی اور عمران خان کے لیے تھیں، تو ایسی صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے عمران خان وزارت عظمیٰ سے نکل گیا، عمران خان پہ حملہ ہو گیا، تحریک عدم اعتماد آ گئی، اب عمران خان ایک عدالت میں یہاں سے وہاں پھرتا پھر رہا ہے، اور اس پہ حملے ہو ررہے ہیں باقاعدہ، پیشیاں دینے پہ مجبور ہیں، لیکن بشرا بی بی کا علم حرکت میں نہیں آ رہا، کوئی کرامت کام نہیں کر رہی۔ مطلب اب پتہ نہیں وہ گھر کی چھتوں پہ مرغیاں جلا رہی ہیں نہیں جلا رہی ہیں، زندہ مرغیاں جلانے کا کام، اور پتہ نہیں بکروں کے سروں کی بھی کچھ ہوتی ہے، ہاں بلی چڑھانا، اس کے علاوہ وہ پتلوں میں سوئیاں چبھونے کا کام اب وہ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی۔ بہرحال ہمارے صحافی جو ہیں ان کے پاس علوم ہیں، تو وہ یقیناً یہ ہمیں بتا سکیں گے، پہلے بھی بتاتے رہے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سے علوم ہیں۔ اب مجھے ایک اور چیز بتائیں، مطلب عمران خان کے مخالفین اس وقت عمران خان پہ توشہ خانہ بھی کر رہے ہیں، فارن فنڈنگ بھی کر رہے ہیں، عمران خان پہ وہ پھر توہین عدالت بھی کر رہے ہیں، عمران خان پہ وہ لے کر آ گئے اب عدت کا کیس بھی، اور عمران خان کی ایک مبینہ بیٹی کا کیس بھی، یہ سب کر رہے ہیں، تو بشرا بی بی ان مخالفین کے بارے میں کچھ کیوں نہیں کرتی؟ ان کی زبان پہ پھر تالے پڑے ہوئے ہونے چاہیے، یا زبان مطلب وہ چپک بھی تو جاتے ہیں نا، وہ ہم فلموں میں دیکھتے ہیں کہ وہ چپکے میں وہ کوشش کر رہا ہے منہ کھولنے کی لیکن نہیں کھل رہا، لیکن ان سب کے منہ پھٹے ہوئے،
مطلب میں تو دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ اس طرح کی تمہاری اتنی ہمت, اور وہ بیٹھ گئے مریم بی بی جو ہیں دونوں مریم اسکوائر, وہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہی ہیں. اگر بشرا بی بی کے پاس, مجھے لگتا ہے ان لوگوں کے پاس صلاحیتیں تو ہیں, بشرا بی بی کے پاس صلاحیتیں ہیں تو ان لوگوں کو ہی روک دیں. مطلب عجیب کوئی ناکام قسم کی صلاحیتیں ہیں بشرا بی بی کی. سر سب سے پہلے تو بشرا بی بی کو اگر چاہیے تو نون لیگ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کریں اور دونوں مریموں کی زبانیں, لیکن وہ نہیں کر رہے. مطلب مجھے بتائیں کہ بشرا بی بی کو عمران خان کو وزیر اعظم بنوانا ہے مخالفین کے مقابلے میں, تو وہ مطلب ایک مخالف کو کسی کو چوہا بنا دیں, کسی کو بکری بنا دیں, کسی ایک مخالف کو بندر بنا دیں, اور بندر بنا کے جنتر منتر چھو بھسم کر دیں. کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ پوری پارلیمنٹ کو بکرا منڈی بنی ہوئی ہے, کوئی جانوروں کا باڑا. ابھی ایک جانور گھس بھی آیا تھا پارلیمنٹ میں ہماری, تو وہ ایک عجیب جنگلی بلی تھی, پتہ نہیں وہ سیوٹ کیٹ تھی, کیا نام تھا اس کا. تو وہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں, تو وہ یہ بنا دیں. اگر ان کے پاس یہ تمام صلاحیتیں موجود ہوں تو وہ یہ کر دیں, لیکن یہ نہیں ہو رہا. اس کے بجائے عمران خان جو ہے وہ ہیڈ شاٹ کے لیے بھی, بچنے کے لیے بھی, بلٹ پروف جیکٹ بھی, وہ شیلڈز بھی, ایک عجیب سا سین ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کسی ڈرامے میں بادشاہ کی پیشی ہوتی ہے نا, یا وہ کچھ لوگ آتے تو ان کے گرد گرد وہ ایک حفاظتی حصار میں لے کے لوگ گھوم رہے ہیں. اب وہ بشرا بی بی کے وہ موکل وغیرہ آئیں اور وہ عمران خان کو زمان پاک سے ایسے اٹھائیں اور آنکھیں کھولیں اور عمران خان عدالت میں جج کے سامنے بیٹھے. کم از کم اتنا بھائی جج پہ نہ کریں, اتنا کر دیں کہ آنا جانا آسان کر دیں. ہاں مطلب عمران خان عدالت میں, عمران خان گھر پہ. مطلب اب سیکیورٹی پہ کتنے لوگ سیاں جی ایسے گئے, سیاں جی ایسے آ گئے, میری مرضی سب کچھ, جیسے میں چاہوں گی ویسے ہو جائے گا. بالکل یہ کر سکتی ہیں. مطلب یہ آپ کو یاد ہے وہ مفتی سعید صاحب نے ابھی ایک دعویٰ کیا. ہاں جی بالکل, اس حوالے سے ایک پیش گوئی کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے کہ 1 جنوری کو جو نکاح ہوا اس کے حوالے سے یہ مہورت نکالا گیا تھا کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ تک پہنچا دے گا. مفتی سعید صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا, اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ تمام باتیں عمران خان نے بتائی تھیں, خود بتائی تھیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر یہ بشرا بی بی کی کرامات ہیں, یہ اس مہورت کی کرامات ہیں, تو پھر باجوہ صاحب اور فیض حمید تو بہت ہی نکمے نکلے. مطلب ابھی تک تو پوری اپوزیشن الزام دے رہی تھی کہ یہ سب باجوہ صاحب نے کروایا ہے. ہر یعنی کہ پارلیمنٹ, ہر ایوان, ہر حکومتی فیصلے کے پیچھے سے باجوہ صاحب برآمد ہو رہے تھے. تو اب یہ سب کچھ جو ہے وہ بشرا بی بی نے کروایا. عمران خان کو وزیر اعظم بشرا بی بی نے بنوایا, اس پیش گوئی نے بنوایا. تو پھر باجوہ صاحب اور فیض حمید کیا کر رہے تھے؟ بھائی یہ ساری یہاں پہ ان کی ساری اسکلز جو ہیں وہ کل ہو چکی ہیں اس بیان کے بعد. تو اب اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی تھی یہ سلیکٹڈ ہے. اب یہ سلیکٹڈ نہیں ہے, اپوزیشن ہانٹڈ ہے, پارلیمنٹ ہانٹڈ ہے. عمران خان جو ہے وہ جادو کے ذریعے لایا گیا ہے. مطلب اب یہ والا لے کر آئے, سلیکٹڈ چھوڑ دیں. اب بالکل یہ چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے بیانات پر بھی ذرا نظر ڈالیں. کیا ہو سکتا ہے, یہ کوئی ملکی نظام چلانا یا ریاست کے نظام چلانا کوئی عامل بابا کا کام نہیں ہوتا. چلیں سمرین باجی جو ہے نا, ان کو شیر خورما کھانا ہے, تو ان کی عید خراب مت کریں. آپ اپنا ٹیک بتائیں. اچھا سر, اگر بشرا بی بی کا نمبر مل جائے تو میں کہوں گی کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ مہنگائی کتنی بڑھ چکی ہے. آٹے کی لائنیں انسانی جانوں کی قربانیاں لے رہی ہیں اور آئینی بحران اتنی شدت اختیار کر چکا ہے. تو اپنے موکلات کو کیوں حکم نہیں دیتی کہ ان مسائل کو چٹکی بجاتے حل کر دیں. یہاں تو ریاست کے تنخواہ دار ملازمین جنہیں عہدے ہی ان کی مہارتوں کی بنیاد پر ملے ہیں, وہ تک اپنی آئینی اور ادارہ جاتی فرائض سے ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں. تو اس بیمار ریاست کے نظام میں لگی دیمک کو اب ایک ہیرو کی جو ماورائی طاقتیں رکھتا ہو اس کی ضرورت ہے. تو بشرا بی بی موجود ہیں. وہ تو ہیروئن بنیں گی, ہیرو تو نہیں بنیں گی. ٹھیک ہے, بہرحال میں تو یہ کہوں گا کہ بشرا بی بی کے بارے میں ہم نے اتنا کچھ سن رکھا تھا, تھوڑا سا شاید کبھی کسی جگہ یقین بھی کر لیتے, لیکن اب تو میں سوچتا ہوں کہ نہیں, مطلب جو کچھ تھا وہ غلط تھا. ہمارے صحافیوں کے پاس یہ طاقتیں ہیں, ہمارے صحافیوں کو چاہیے کہ وہ یہ مسائل حل کر دیں.